افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اس میں انوالو ہو جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ پورا مڈل ایسٹ اس میں کھنچ جائے گا. کیونکہ امریکہ کی پوری دنیا میں 900 سے زیادہ ایئر بیس ہیں, ملٹری بیس ہیں, نیول بیس ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ بھئی اگر یہ لوگ, اگر جنگ ہوتی ہے ایران پہ حملہ ہوتا ہے, پھر ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے, اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کوئی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دے, اپنا کوئی امریکہ کے پاس کوئی جو بیس قطر میں, یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں, سعودیہ میں, سب جگہ پہ ایئر بیس ہیں, تو آپ استعمال کرنے نہیں دیں گے, آپ اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیں. اگر آپ نے استعمال کرنے دی اور ہم پہ حملہ ہوا اور ہمیں نقصان ہوا تو پھر آپ کو بھی نقصان ہوگا, ہم آپ کو بھی حملہ کر کے وہ ایئر بیس اڑائیں گے, ہم اس کو کریں گے. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ پھر جب ان پہ حملہ ہوگا اور ان کی ایئر بیس اڑائی جائے گی تو وہ کہے گا جی آپ کے حملہ ہوا. تو یہ سب میرا اندازہ یہ ہے, جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں غلط ہوں اللہ کرے, یہ سارے اس میں کھنچ کے آ جائیں گے, سب لڑیں گے اور پورا مڈل ایسٹ اڑ جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اسرائیل اس میں ختم ہو جائے گا, یعنی بالآخر, کیونکہ وہاں سے اب آفیشیل فگرز یہ ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی ملک چھوڑ کے بھاگ گئے آلریڈی. یہ جب آفیشیل فگرز 5 لاکھ کہہ رہے ہیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید 10 سے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں. اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہی 75 لاکھ ہے, جس میں 18 لاکھ فلسطینی ہیں. ہاں فلسطینی ہیں, اور تقریباً 55 لاکھ 57 لاکھ 55 ٹو یعنی 5.5 ملین اپروکسیمیٹلی سے تھوڑا کچھ زیادہ اسرائیلی یہودی ہیں اس میں. اب اس میں کچھ لوگ مقامی ہیں, باقی جو ہیں باہر یورپین اور مختلف ممالک سے وہاں پہ آ کے بسے ہیں. تو اس میں سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں پچھلے کیسے 2 لاکھ, ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے اس ہفتے فگرز دی ہیں کہ نہیں 5 لاکھ یہ جو حالات ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں پچھلے چند مہینوں 1 سال میں, لوگ چھوڑ کے ملک بھاگ گئے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً یہ 10 سے 15 لاکھ چلے گئے ہیں, اور یہ لوگ اب واپس نہیں آئیں گے. جو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے ذہن میں, یعنی جو صہیونیوں کے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں دونوں میں ایک یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یا اب یہ نہیں یا ہم نہیں, یعنی یہ فائنل ہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. یہ یعنی یہ بقا کی جنگ ہے جسے کہتے ہیں نا, کہ یہ سروائیول, وار آف دا سروائیول ہے. یعنی اس میں یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ 2 اسٹیٹ سولوشن جو باتیں کر رہے ہیں یا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو اب دونوں کا یہ جو اسرائیلی چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں ان کو ختم کر دیں گے, حماس کو, حزب اللہ کو, ایران کو, وہ جب تک دیکھتے ہیں کہ یہ تھریٹس باقی ہیں, کبھی بھی دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے, تو وہ واپس ہی نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو کہیں گے نہیں ہم نے واپس نہیں جانا. اور وہ وہاں کے مقامی رہنے والے نہیں ہیں, وہ یورپین امریکنز ہیں, دوسرے ممالک کے رہنے والے ہیں, تو وہ واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ کہتے ہیں جی تھریٹ ہیز بین ایلیمنیٹڈ, یہ سارے کے سارے جو خدشات تھے یہ سب ختم ہو گئے, تب تک یہ لوگ جو ہیں واپس نہیں جائیں گے. اب میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی, یہ جنگ بڑھے گی, اور اس کے اندر اسرائیل جتنے بھی جو نیوکس تک جائیں گے سب کچھ کریں. میرا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. تو وہ تو پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک, پوری دنیا میں ہوگا, پوری دنیا میں پھیلے گی اور اس کے اثرات ہوں گے. تو اندازہ میرا یہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اس میں لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا کہ جب یہ دوسروں کو اتنا نقصان پہنچائیں گے, تو یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے ایک, یعنی وہ بقول ایرانی جرنیل کے کہ بھی وہ ایک ہمارے ایک صوبے سے بھی چھوٹا ہے, تو ہم تو اس کو چاہیں تو انہیلیٹ کر دیں, ہم تو اس کو دم گھوٹ کے مار دیں. تو اب ہوگا کہ یہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے نا کہ بھئی انسان کس حد تک آپ برداشت کر سکتے ہیں. آپ کسی جانور کو بھی کسی کونے کے اندر گھسا دیں گے نا, تو وہ پھر ایک کیا ہوگا کہ چلے میں نے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اپنے کو بچانے کی کوشش کی, پھر وہاں پہ حملہ کرے گا. ہاں, تو جب آپ ٹائیگر کو کارنر کر دیں گے تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا. تو اب یہی صورتحال بن رہی ہے کہ جہاں پہ یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اندر پوری سچویشن صورتحال بن رہی ہے, یہ آخر میں بہت بہت بڑی جنگ کی طرف جائیں گے, اور پھر اس میں بالآخر اسرائیل کے لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. لیکن وہ ایسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے, بلکہ وہ بہت بڑی جنگ کریں گے, پورا مڈل ایسٹ کو نقصان پہنچائیں گے. امریکہ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ایکچولی کہ بالآخر اسرائیل جو ہے اختتام ہو جائے گا اس کا ختم ہو جائے گا یہاں سے. میرا اندازہ یہ ہے, میں آگے غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرا یہ اندازہ ایک اور بھی, میں اس سے بھی بڑی ایکسپریمنٹ دینے والا ہوں. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہاں سے امریکہ کے جو پورے سارے ایئر بیس ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. مڈل ایسٹ سے, پورے مڈل ایسٹ سے سب ختم ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سکڑ کے وہیں پہ, یعنی امریکہ بھی سارا خود سب کو اڑا دے گا, اور امریکہ کو بھی سارے کے سارے مار دیں گے. جب ماریں گے تو پھر یہ مار کھائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی کوئی چیز نوٹس چلی جائے. یہ قذافی یا صدام نہیں ہے کہ وہ مار کھاتے رہے اس کے بعد پھر سے کچھ بھی نہیں. آپ نے پچھلے پروگرام میں یا پچھلی گفتگو میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ civil wars everywhere including
امریکہ آپ نے پریڈکٹ کیا جی تھا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ ناؤ؟ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قریب ہو گیا. اگر مثال کے طور پہ وہ 10 سال میں ہونے والی تھی تو 5 سال میں ہو جائے گی, 4 سال میں, 2-3 سال میں. اس کی شیپ اور اس کے کیا اس کے ڈائنامکس کیا ہوں گے جو امریکن سول وار کے؟ سب سے بڑی دیکھیں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا کینڈیڈیٹ ہے پریزیڈنسی کا, اس نے ایک جملہ کہا ہے اپنی اسی سال کی جو الیکشن کیمپین ہے اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھئی اگر امریکہ ورلڈ ریزرو کرنسی نہیں رہتا تو امریکہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری بن جائے گا, غریب ہو جائے گا ملک, اور ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے. کیونکہ وہ ڈالر کی دیکھیں بائنگ پاور ڈالر کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پوری دنیا سے چیزیں, وہ سب سے بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے. 33 کروڑ صرف لوگ ہیں, لیکن کیونکہ ڈالر دنیا کی 10 بڑی کرنسیز میں آتا ہے, 10ویں نمبر پہ آتا ہے, اور وہ اس کی بائنگ پاور بہت زیادہ ہے. جب تک وہ بائنگ پاور اس کی اسٹرانگ نہیں رہتی تو امریکہ جو ہے وہ دنیا کنٹرول بھی نہیں کر سکتا, لوگوں کو پے نہیں کر سکتا. تو یہ جو پیمنٹس ہیں ان کی ساری کے وہ سب کمزور ہو جائیں گی. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ایک جب اس کا ڈالر کرپس کا جب یہ ڈی ڈالرائزیشن شروع ہے, 83% دنیا کی جو ریزروز تھے وہ ڈالر میں تھے, ابھی 56% پہ آ گئے ہیں, 83% سے 56% پہ آ گئے ہیں. جب تک یہ 50% سے اوپر رہے گا تب تک دنیا امریکہ کے ڈالر پہ ہی چلتی رہے گی. امریکہ کا ڈالر چلتا رہے گا, امریکہ اسٹرانگ رہے گا اکنامکلی. جب اکنامکلی اسٹرانگ رہے گا تو وہ ہر طرح سے اسٹرانگ رہے گا. لیکن جیسے ہی یہ 50% سے نیچے جاتا ہے تو امریکہ کا ڈالر بہت زیادہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا, اور جیسے ہی یہ 30% سے نیچے جاتا ہے ریزرو کے طور پہ جو چلا جائے گا, جیسے ہی یہ سارے ممالک شفٹ ہونا شروع ہوتا ہے, ابھی نئی کرنسی جیسی لانچ ہوگی اور نئی چیزیں جب آنے لگیں گی تو ڈالر جو ہے اوور نائٹ کلیپس کر جائے گا. اور جب امریکہ کے جو بیس ہیں یہ سارے کے سارے دنیا میں, ان کو چلانے کے لیے پیسہ سال چاہیے, ٹریلینز کے حساب سے یہ خرچ کر رہے ہیں اسلحے پہ, فوج سب. تو یہ ان کی وہ اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی. ان کے تو 34 کھرب ڈالر قرضہ ہے, نیشنل ڈیٹ ہے, اور پھر ان کا جو کریڈٹ کارڈ ڈیٹ ہے وہ بھی ٹریلینز میں ہے, یعنی کھربوں ڈالرز میں ہے. پھر جو ان کی مورگیجز کا ڈیٹ ہے وہ بھی, آپ اتنے بڑے ڈیٹ ہے تو یہ تو ویسے ہی ڈوب جائے گا. جب تو اب امریکہ میں جو سول وار کا میں نے کہا تھا وہ کہا تھا جب ان کی کرنسی کلیپس کر جائے گی اور وہی ڈالر جو دیکھیں مثال کے طور پہ انہوں نے ڈالر کو ویپنائز کیا, اور وہ مثال کے طور پہ ایران کا تومان جو ہے ہمارے جب میں پڑھنے گیا تھا قم میں تو 470 ایک پاؤنڈ جو ہے 470 تومان کا تھا, ابھی وہ 60,000 کا ہے. 60,000 تومان کا ایک پاؤنڈ ہے. 470 سے 60,000 70-80,000 بلیک مارکیٹ میں ملتا ہے. یہ 20-25 سال کے عرصے میں 30 سال کے اندر جو ہے یہاں تک ابھی وہ کچھ بھی نہیں تھا, ایسے 1000 تک گیا تھا. تو پھر ایک دم سے جب انہوں نے اس کو ویپنائز کیا, اس طرح سے ابھی چند سال میں, گزشتہ چند سالوں میں, برسوں میں یہ لبنان میں ہو گیا, افریقہ کے بہت سے ممالک میں ہوا ہے. اب جہاں پہ وہ چاہتے ہیں, جیسے پاکستان کا 60 روپے سے ایک دم سے ابھی 400 300 280 روپے پہ ہو گیا. تو کیا ہوگا کہ 60 روپے کا پاؤنڈ تھا اور ابھی اس وقت 360 روپے کا ہے, تو ابھی 400-500 تک خدا نہ کرے جا سکتا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی وہ انہوں نے اپنے کرنسی کو ویپنائز کیا, تو اب کیا ہوگا کہ ان کے خلاف بھی سب کے سب ویسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ ڈالر کلیپس کرے گا تو امریکہ میں سول وار ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کا کھانے کو نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی بائنگ پاور ختم ہو جائے گی. وہ اپنے باہر سے جو چیزیں لا رہے ہیں وہ ان کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں رہے گی. تو جب وہ خریدنے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو وہاں پہ سول وار ہو جائے گی. That's well summarized قبلہ. سو آخری ایک جو آپ گلوبل سمری دینا چاہیں تو اس کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں دنیا بھر میں ایک تبدیلیاں آ رہی, جو میں نے پہلے کہی تھی باتیں, میں اسی پہ قائم ہوں کہ ایک فوڈ شارٹیج ہوگا. تو یعنی فوڈ میں نے پہلے 2-3 سال پہلے کہا تھا, لیکن یعنی یہ کب ہوگا کہ یہ میں اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر جنگیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہی کھانے پینے کے راشن, یعنی ہورڈنگ نہیں ہے یہ یعنی کھانے کا انبار نہیں ہے, یعنی جو کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ کھانے کا انبار لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے دوسروں کو, نہیں, یہ وہ نہیں ہے, بلکہ اپنی ہی ضرورت کا کھانا اپنے پاس پہلے سے. ہم 1 مہینے کا لیتے ہیں تو ہم چند مہینوں کا, 6 مہینے کا, سال کا کھانا پہلے سے رکھ لیں, خشک چیزیں جو خراب نہیں ہوتی ہیں. اور دوسری یہ کہ بھئی بارڈرز چینج ہوں گے, چاہے ہم اس کو پسند کریں نہ کریں, لیکن یہ نہیں دوبارہ ایک حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے نئے ممالک بنے تھے. تو بہت سے ممالک ختم ہوں گے, بہت سے نئے ممالک بنیں گے, بہت سے ممالک کے بارڈر تبدیل ہوں گے, وہ بڑے ہو جائیں گے, بہت سے چھوٹے ہو جائیں گے. یعنی یہ دنیا بھر میں تبدیلیاں, جو میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا, مجھے یقین نہیں ہے, نہ مجھے پتہ کہ کیسے ہوگا, لیکن ایک جو ریسرچ ہے وہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں سابقہ دنیا میں بھی, پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی ہوئی ہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ہوئی ہیں, اور اب بھی دوبارہ جنگوں کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہوگا. یہ ایک تاریخ ہے جو ہوتی رہی ہے, اور ہسٹری ریپیٹ سے تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. تو اب میں کہ حتمی طور پہ میرے پاس علم غیب تو نہیں ہے, اور نہ ہی میری جو میں تحقیق کرتا ہوں, میرے تحقیق کا نتیجہ یہ ہے
کہ یہ ہوتی نظر آ رہی ہیں چیزیں. تھینک یو ویری مچ مولانا, بہت بہت شکریہ.